محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد خالد مسعود ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ بڑے عظیم اداروں سے منسلک رہے. ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے ڈائریکٹر جنرل رہے اور اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے چیئرمین کے عہدے پر اور منصب پر بھی فائز رہے، اور بہت سا ان کا علمی اور فکری کام جس سے ہم واقف ہیں. میں مختصر کرتے ہوئے تعارف کو انہیں دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان 3 صدیوں میں ماڈرنٹی کی بحث جو ہے وہ ڈارک ایجز سے، رینیسانس سے، انلائٹنمنٹ سے بہت آگے آ گئی ہے. اور اس میں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب اسلام اور ویسٹ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کے متصادم نہیں ہیں، بلکہ یہ لفظ بھی، اصطلاح بھی اب ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ویسٹ جغرافیائی انداز سے یا پہلو سے بات کہہ رہے ہیں ہم. اب ویسٹ جو ہے نا وہ ویسٹ نہیں ہے، نہ وہ صرف ویسٹ میں ہے، بلکہ وہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں ویسٹ موجود ہے اور ویسٹ میں اسلام موجود ہے. ڈاکٹر پروفیسر افتخار صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے جو پوری تحریک ہے ماڈرنٹی کی اس کو بیان کیا، اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ مغرب میں بیٹھے ہوئے، مغرب میں ان سب سے رابطہ رکھتے ہوئے ان خیالات تک پہنچے ہیں. اور جو میں سمجھا ہوں اس سے یہ کہ مغرب بھی بدل رہا ہے، ہم بھی بدل رہے ہیں، لیکن مغرب بھی بدل رہا ہے اور ماڈرنٹی بھی بدل رہی ہے. اور اس کے بعد ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 19ویں صدی کے بعد 20ویں صدی بالکل مختلف تھی، اور 20ویں کے ساتھ 21ویں صدی میں اب بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، ماڈرنٹی کے پہلو کے حساب سے بھی، باہمی تعلقات کے حساب سے بھی. بات لمبی نہیں کروں گا. پہلے 3 ڈیز کا آج کل بات چلتی ہے: ڈسکورس، ڈیبیٹس اور ڈیلیبریشن. پہلے ڈسکورسز تھے علمی، پھر اس کے بعد ڈیبیٹس کا پیریڈ آیا، اب ڈیلیبریشن کا ہے. اور ڈیلیبریشن میں ضروری ہوتا ہے کہ دونوں فریق، بلکہ جتنے بھی فریق ہیں وہ سارے بیٹھ کے سوچیں کہ اب ہمارا مستقبل جو ہے وہ سانجھا ہے اور ہم سب کو اس میں ساتھ لیں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اب اس میں مسائل کیا ہیں؟ جیسے مثلا جدیدیت کی بجائے اس کانفرنس میں جدت کے لفظ پہ زور دینا ہے. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اصطلاحیں ہم نے بنائی ہیں اور جن اصطلاحوں کے ذریعے ہم ان تمام مسائل کو اور اس پورے فینومینن کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اصطلاحیں اب ساتھ نہیں دے رہیں. وجہ اس کی، اصطلاحیں جو ہیں نا وہ کسی ڈسپلن سے ہیں، کسی زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی اس کا سیاق و سباق ہے. اس سیاق و سباق میں آئیڈیالوجی بھی ہے، تعصبات بھی ہیں، اور اس کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے بارے میں غلط فہمیاں بھی ہیں. مثال کے طور پر جو بڑی بحث علمیات یا ایپسٹیمولوجی میں ہے وہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ اور دوسرا ایٹیچیوڈ جو نان سائنٹیفک ہے، اس میں میں جیسے سمجھتا ہوں وہ فرق یہ ہے کہ جو سائنٹیفک ہے وہ اس کو ایگزیکٹنس زیادہ ڈیفائنڈ اور زیادہ ٹھوس سمجھتا ہے، اور باقی چیزیں جو مطلب یہ فیکٹس ہیں، فیکٹس جو ہیں نا وہ ان کو ناپا جا سکتا ہے، ان کو پیمائش دی جا سکتی ہے، اور وہ ہمیشہ ایک ہی سے رہیں گے، ان کی نتائج بھی ایک سے رہیں گے. دوسری طرف ویلیوز ہیں، اقدار ہیں. اقدار جو ہیں وہ اس کے پیچھے یا مذہب ہے، یا اس کے پیچھے فلسفہ ہے، یا آئیڈیالوجی ہے، کلچر ہے. تو ویلیوز کو اس طرح متعین نہیں کیا جا سکتا جیسے ہم فیکٹس کو کرتے ہیں. تو یہ فرق جو ہے ایپسٹیمولوجی کا، وہ اس نے نیچرل سائنسز پیدا کی، پھر کیمسٹری، فزکس، اس کے مقابلے میں پرانے زمانے کی میٹا فزکس ہے.
اس کی بحث بہت چلی 19ویں صدی تک. 20ویں صدی میں سوشل سائنسز کا دور آ گیا اور سوشل سائنسز نے بالکل اس کی علمیات کے پہلو بدل دیے، اور وہ کانٹیکسٹ کو، اگر تاریخ ہے تو وہ مقامی تاریخ، مقامی طور پر کیا سوچا جا رہا ہے، سیاق و سباق میں پہلو اس کو چیز کو دیکھا جائے تو جو جس قوم کا، جس علاقے کا تجربہ ہے وہ اس کے حساب سے اپنی بات کہیں گے تو اس کا ان کا نقطہ نظر مختلف ہوگا. کلونیل پیریڈ میں جو ماڈرنٹی آئی تو کلونیل پیریڈ میں ماڈرنٹی کے ایک تو وہ جو تھے حکمران تھے اور دوسری طرف محکوم تھے. محکوم کے لیے ماڈرنٹی کلونیلزم کا ہی دوسرا پہلو تھا. تو ان میں جو علمی ترقیاں، علمی جو چیزیں آئیں، جو مباحث آئیں، وہ ایک رد عمل میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میڈیول پیریڈ سارا ایک ڈارک ایجز ہیں. تو ہمیں پتہ ہے اپنی روایت کا، ہمیں پتہ ہے اپنے تاریخ کا، تو ہمارے لیے یہ بات ایسی تھی جیسے کہ ہماری تہذیب کو برا کہا جا رہا ہے، ہمیں ایک بے عزت کیا جا رہا ہے. تو اس کا ایک ریئیکشن تھا، رد عمل تھا. اس رد عمل میں ہم نے جیسے کہتے ہیں کہ باتھ ٹب کے ساتھ بیبی کو بھی پھینک دیا. تو وہ ہم نے بالکل اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ہمیں ایک نئے سرے سے اپنی ایک اور ماڈرنٹی، ایک اور انداز ہم نے کرنا ہے تو اس کو پیش کرنا ہے. تو اب جو 21ویں صدی ہے خوش آئند ہے کہ اس وقت ماڈرنٹی کے بہت سارے پہلو مغرب میں بھی دیکھے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نان ویسٹرن، جس میں مسلم بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، وہ خود ویسٹ میں یونیورسٹیز میں موجود ہیں، ان کی علمی دنیا میں موجود ہیں، وہ وہاں بھی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک انداز یہ آ رہا ہے کہ ایک تو 20ویں صدی میں ہی انلائٹنمنٹ پہ نظر ثانی کی ضرورت تھی، اب ماڈرنٹی کے لفظ پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. اس میں ایک چیز جو پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ جو سائنٹیفک ایٹیچیوڈ تھا ایگزیکٹنس کا، اس میں ڈائیورسٹی کا کوئی حل نہیں ہے، ان کے پاس پلورلٹی کا حل نہیں ہے. تو چنانچہ ڈائیورسٹی کو عام طور پر رد کر کے وہ ایک یونیفائیڈ، ایک ایگزیکٹ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ لینا چاہتے ہیں. تو اس میں ڈائیورسٹی کا مسئلہ حل نہیں کر پائے. تو 21ویں صدی میں آپ دیکھیں گے یہ ڈائیورسٹی ایڈریس ہو رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ 19ویں صدی سے اب تک ماڈرنٹی کا، ہم نے ریئیکشن میں بہت ساری چیزیں ماڈرنٹی کی اصول مسلمہ کے طور پر اختیار کر لیے ہیں. ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ویسٹرن ماڈرنٹی جو ہے نا وہ ویسٹرن، چونکہ وہ ویسٹرن ہے اس لیے ہم نہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اس کی ہماری علمیات میں داخل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم اسی طرح سوچنے لگے ہیں. تو میں اس پہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک چیز جو میں بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ سے ہمیں قدیم کا اور اسلام کا اور قدامت کا جو تصور ہے روایت کا، وہ یہ ہے کہ روایت بدلتی نہیں ہے اور ماڈرنٹی اس میں جدت کا کام ہے، جدیدیت کا کام ہے. اب جو تحقیق ہے وہ اس بات پہ بالکل یقینی کہا جا رہا ہے کہ روایت بھی کبھی، یا جو ٹریڈیشن ہے وہ کوئی اسٹیبل یا ایسی چیز نہیں تھی، وہ بھی بدلتی رہتی تھی اور اس میں بھی تبدیلیاں آتی تھیں. اور کوئی ٹریڈیشن ایسی نہیں ہے جو مسلسل ایک ہی ڈگر پر یا ایک ہی دائرے میں چلتی رہی ہو، اس میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں. بات بہت کہی جا چکی، میں صرف ایک آپ کو مثال دے کے کہوں گا کہ اگر آپ قرآن مجید کا ہی مطالعہ کریں تو اس 23 سال میں جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اس میں بھی احکام بدلے ہیں. مثلاً سب سے پہلا جو شاکنگ مذہبی دنیا میں نظریہ تھا وہ ختم نبوت کا تھا. یعنی اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا. علامہ اقبال کے زمانے میں کہ اب انسان اپنی عقل پہ، اپنے پاؤں پہ، اپنی ذمہ داری پہ اب علم کی دنیا میں آئے گا. تو جو دین تھا وہ مکمل ہو چکا. اب اس دین میں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی.
اب اس کے بعد انبیاء کے بعد علماء ان کے وارث ہیں یا امت مسلمہ وارث ہے یا اہل علم وارث ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء وارث ہیں تو کیا وہ نبی کی حیثیت اختیار کر لیں گے یا وہ عوام میں سے ہی ہوں گے لیکن اہل علم کی طرح آگے بڑھیں گے؟ تو یہ ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. دوسری چیز جو بہت بڑی شاکنگ تھی وہ قبلہ کی تبدیلی تھی. اس وقت بھی وہ شاکنگ تھی، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی چینج تھی اور بہت بڑی تبدیلی تھی. اسی طرح وراثت کے حکام میں تبدیلی. پہلے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں نہیں آئے تھے، قرآن مجید میں ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں تھا. بعد میں یہ حکام بدل گئے، اور حتیٰ کہ ہجرت پہلے فرض تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد یہ بحث چلی کہ مکہ کی فتح کے بعد ہجرت اب فرض ہے یا نہیں. اور جدید دور میں ہجرت کے بارے میں بہت سارے مسئلے آئے. مثلا یہ کہ آپ ہجرت جو مغربی ممالک میں یا غیر مسلم ممالک میں ہجرت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، تو کس لیے؟ اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی اس کے لیے کرنے کے لیے. مطلب یہ بہت ساری بحثیں ہیں. حتیٰ کہ پہلے شروع میں یہ کہا گیا کہ جو مہاجر گئے ہیں، جو ریفیوجیز گئے ہیں، جو مائنورٹیز کے طور پر وہاں رہ رہے ہیں، ان کو واپس اپنے ملکوں میں آ جانا چاہیے. پہلے وہاں کی سیاست میں حصہ نہ لیں. اب کتنے لوگ جو ہیں نا وہ ان کی سیاست میں بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ بہت ساری جو تبدیلیاں ہیں، یہ ایک طرف تو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ویسٹ اور ایسٹ کا یا ویسٹ اور اسلام کا اب وہ مسئلہ نہیں رہا، بلکہ دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے کہ ہم دونوں کو مل کے آگے چلنا ہے. اس کے بعد دیکھیے خلافت کا، ریاست کا. خلافت کا جو ادارہ تھا، اس کی تعریف، اس کی کیسے ہوگا، کیسے بدلا جائے گا، یہ رسول اللہ کے بعد خلفائے راشدین، پھر اموی دور، پھر عباسی دور، پھر آٹمن دور، ہر دور میں بدلتے رہے. پھر جدید دور میں ہم پھر اور اس کو خلافت کے دوسرے معنوں میں آ گئے. تو یہ سب کچھ رہا. اس میں ایک انسٹیٹیوشن اہل حل و عقد کا بھی تھا. پہلے اہل و عقد میں اہل الرائے، جو علاقے کے اچھے لوگ ہیں، اہل شوکت ہیں، وہ سب شامل ہوتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ اہل حل و عقد کی تعریف میں صرف علماء رہ گئے. باقی اس میں سے یہ ساری تبدیلیاں ہم دیکھیں تو یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، لیکن ان چیزوں کی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہم کسی بھی چیز کا، کسی بھی ادارے کا، کسی بھی تصور کا اس کے کانٹیکسٹ میں مطالعہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس کو صحیح سمجھ نہیں سکیں گے کہ یہ کس طرح آگے بڑھا ہے. اس کانٹیکسٹ میں کچھ مقامی اور عالمی کانٹیکسٹ کا فرق ہے، اور کچھ تاریخی طور پر کسی زمانے کا دوسرے میں فرق ہے. تو اس میں جو ہمارے ہاں انسٹیٹیوشن ہے اس کا بات کی ہو چکی کہ اجتہاد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ تصور ہے، اور ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو واقعات ہیں، جو آنے والے واقعات ہیں، ان کی کوئی حد نہیں، وہ آتے رہیں گے اور بہت نئے نئے آئیں گے. اور جو قرآن اور سنت اور ہمارے جو علمیات ہیں وہ ان کے حل نکال کے دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہر دفعہ اس کی ضرورت ہوگی کہ اجتہاد کر کے ہم ان مسائل کے حل کریں یا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو جب یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں تو پھر ہمیں اس دور میں، خاص طور پر 21ویں صدی میں، یہ سرحدیں نہیں بنانی چاہیے اسلام اور ویسٹ کی اور مغرب اور مشرق کی. اب ہم سب ایک دنیا میں ایسی میں آ گئے ہیں جس میں خواہی نہ خواہی ہم اس دنیا کا حصہ ہیں. تو اس دنیا میں ہمیں اپنے پیمانے بھی بدلنے ہوں گے، اپنے ایٹیچیوڈ بھی بدلنے ہوں گے. تو اس میں جو یہ بحث ہے جو کانفرنس کی، اس میں جدیدیت سے جدت. جدیدیت ایک فنومنن ماڈرنٹی کا ترجمہ ہے، لیکن یہ اصطلاحوں کا مسئلہ ہے، اور اصطلاحوں کے لیے ہمیں صرف اصطلاح کے ایک وقت کے معنی نہیں، بلکہ اس میں جو معنی بدلتے رہے ہیں ان کے لحاظ سے ان کو ہم کو دیکھنا ہوگا. جدت ایک معنوں میں بدعت بھی بن سکتی ہے،
اور بدعت کی جو بدعت پہ جو سب سے بڑی بحث تھی وہ اسی کی تھی کہ یہ اسلام میں یا دین میں کوئی جدت کا پیدا کر رہے ہیں. لیکن جو اسلامی تعلیمات تھیں وہ یہ تھیں کہ بدعت کا تعلق صرف دینی امور سے ہے. دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنا یا دین میں سے کوئی چیز نکالنا اور اس کو پھر سمجھنا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اس کو بدعت کہا گیا ہماری اسلامی روایت میں. لیکن ہم نے بدعت کے جو بحثیں ہمارے ہاں چلی ہیں وہ بدعت کے بہت سارے وسیع معنی کر لیے گئے. تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مبارکباد ہے علامہ اقبال یونیورسٹی کو اس موضوع کو کانفرنس کا موضوع بنانے کے لیے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جتنی بھی اصطلاحات ہیں، جتنے بھی یہ اصول ہیں، جتنی بھی یہ بحث ہو رہی ہے، اس کے لیے تیار رہیں کہ ہمیں ان کو بھی اسٹڈی کرنا ہے، ویسٹ کو بھی اسٹڈی کرنا ہے، تاریخ کا 19ویں صدی اور 20ویں صدی کو بھی اسٹڈی کرنا ہے، لیکن 21ویں صدی کا خیال رکھ کے کہ اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ساری دنیا میں پیدا ہو چکا ہے جو مل جل کر آگے چلنے کے لیے تیار ہے. تو اس میں ہمارا رول کیا ہوگا، ہمارا کردار کیا ہوگا، ہم ان کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکیں گے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ان کو اپنی بات سمجھانے کے لیے پہلے ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی بات ان سے کریں. پھر یہ بات یہی نہیں کہ ہم نے اپنی بات پہنچا دی، بلکہ ہمیں جو ساری دنیا ہے اور جو مشترکہ ہمارے مفادات ہیں اس میں ہم سب مل کر کیسے آگے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ.